اگر کوئی آدمی وہ حسد کرنے والا ہے، حسد کی تعریف کیا ہے، اگر کسی آدمی نے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس نعمت کو دیکھا تو وہ دل میں یہ تمنا کرتا ہے یار یہ نعمت اس سے زائل ہی ہو جائے، اس کے پاس سے ختم ہی ہو جائے، تو یہ حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو دے کر یہ کہنا کہ یا اللہ یہ تو نے اسے گاڑی کیوں دے دی ہے، اسے گھر کیوں دے دیا، یا اللہ یہ ساری نعمتیں اس سے ختم ہو جائیں، یہ حسد ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ حسد کی بنا پر قتل ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، قابیل قاتل ہے، حابیل ہلاک ہوا تھا، تو وہ حسد کی بنا پر اس نے ایسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی بندہ قتل ہوتا ہے، لا تقتل نفس الا کان علی ابن آدم کفل من حظھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس جگہ پر بھی کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے نامہ مال میں گناہ لکھا جاتا ہے، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ سب سے پہلے قتل کا طریقہ قابیل نے ایجاد کیا تھا۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا اگر کوئی آدمی کسی کو برے کام پہ لگا دیتا ہے تو جتنا گناہ اس آدمی کو ملتا ہے جو گناہ کر رہا ہے اتنا گناہ اسے ملے گا جس نے برے کام پہ اسے لگا دیا ہے۔ لا ينقص من آثامہم شیء، فرمایا کہ ان کے گناہوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ومن دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا انہ ابدی بی، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، فاحملنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اونٹ تو دے دیں۔ آپ نے فرمایا لا اجد، میرے پاس تو کوئی ایکسٹرا اونٹ نہیں ہے۔ ایک صحابی پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا انا ادلہ من یحمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں مدینے میں ایک آدمی ہے انصاری، اگر یہ اس کے پاس چلا جائے گا تو اسے جا کر اگر یہ کہے گا مجھے اونٹ دے دو تو اس کے پاس وافر اونٹ ہے تو وہ اسے ایک اونٹ دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اسے بتا دو، اس نے بتا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابی انصاری جو اسے اونٹ دے گا اسے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے خیر کا کام، نیکی والا کام اپنے مسلمان بھائی کی رہنمائی کر دی ہے، آپ نے فرمایا اس کو رہنمائی کرنے سے اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرما دے گا۔ اس نے اونٹ دے کر اتنا مال خرچ کر کے وہ اجر لیا ہے، اس نے رہنمائی کر کے اتنا اجر لے لیا ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی اچھے کام کے لیے رہنمائی کر دیتا ہے، جب تک وہ آدمی اچھا کام کرے گا تو جو رہنمائی کرنے والا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائے گا۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک عالم کا مقام زیادہ ہے یا مجاہد کا مقام زیادہ ہے؟ اس نے کہا جی مجاہد اگر کسی کو گولی مارے گا تو جیسے ہی کافر کو گولی لگے گی سیدھا جہنم میں وہ جائے گا کافر، اور عالم کی بات اگر کسی پہ اثر کر گئی، اگر کوئی راہ راست پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگا دیں گے۔ تو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کا مقام زیادہ ہے یا مجاہد کا مقام زیادہ ہے۔ کہ ایک آدمی جو صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات اس کے ذہن میں ڈال دی، وہ صراط مستقیم پر آ گیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں میں نے ایک دفعہ خطبہ دیا تو جمعے کے بعد وہ میرا خطبہ تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی بسر کی جائے۔ تو جمعے کے بعد ایک بھائی مجھے ملے، وہ بھی آتے ہیں یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے، ابھی بھی بیٹھے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، لیکن آپ کا بیان میں نے سنا تو میں نے بالکل اپنی سوچ کو ختم کر دیا ہے۔ میں نے اس سوچ والا ورقہ ہی پھاڑ دیا کہ میں کبھی ایسا سوچوں گا بھی نہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ نکلوا دیتا ہے کہ جو لوگوں کی دلوں پر اثر کر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی جانب لے آتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حسد کرنا، الحسود لن یسود، حاسد آدمی کبھی سردار نہیں بن سکتا۔ گویا کہ وہ اللہ کی قلم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے کیوں اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے، اسے اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، اسے اتنا مال کیوں مل رہا ہے۔ حاسد آدمی گویا کہ اللہ کی قلم کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اور حسد اتنا بڑا جرم ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ حسد کی بنا پر آدمی کہاں تک چلا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک دیا، وہ قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے چھوٹے سے اپنے بھائی کو، حسد کی بنا پر۔ پھر انجام کیا ہوا؟ پیالے پکڑے ہوئے ہیں، وہ جناب یوسف علیہ السلام کے دروازے پر بکاری بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔
اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جو آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا بھی اسے دن دکھاتے ہیں کہ وہ بھیک مانگنے کے اوپر بھی مجبور ہو جاتا ہے. وہ پیالے پکڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر یوسف کو صدقہ ہی کر دو. لیکن ابھی وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں. اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اگر وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ اس کا کوئی ایکشن نہیں لیتا، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کے اندر اسے وافر مال عطا کرتے ہیں. اور جو حاسد آدمی ہے بالآخر وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. تو یعنی حسد کرنے والا آدمی وہ دنیا کے اندر ہی اللہ نے اس کے چین اور سکون کو چھین لیا ہے. حاسد آدمی کبھی خوش نہیں ہو سکتا. ہاں رشک کیا جا سکتا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے میرے فلاں بھائی کو یا اللہ یہ چیز عطا کی ہے، یا اللہ اسے بھی اس کے پاس بھی رہنے دے، یا اللہ مجھے بھی عطا کر، یہ رشک کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حاسد الا فی اثنین، فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں میں رشک کرنا جائز ہے. رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یتلو بی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں وہ قیام کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے اسے قرآن کی نعمت سے نوازا، یا اللہ مجھے بھی اس طرح بنا دے، یا اللہ میں بھی رات کو قیام کیا کروں، یا اللہ میں بھی کثرت سے تلاوت کرنے والا بن جاؤں. کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا. جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو زندہ رکھے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. وہ آ کر بات کرنے لگا، کہنے لگے ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیں آپ. وہ بیٹھ گیا بندہ. جب انہوں نے وہ اپنی تلاوت ختم کی، اس نے سوال کیا جی آپ نے کتنی تلاوت کی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک منزل پڑھی ہے. قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء تک ایک منزل ہے. تو بہرحال اگر اس کو یاد آپ نے کرنا ہو کہ وہ 7 منزلیں کون سی ہے، فمی بشوق، ان لفظوں کا مجموعہ یاد کر لیں تو وہ 7 منزلوں کا علم ہو جائے گا، وہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ میں نے یعنی ایک منزل میں نے ختم کر لی. اور آپ اندازہ لگائیں، پہلی منزل میں سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، تو یہ کتنے پارے بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تلاوت کی، اور بعض اوقات میں 2 3 منزلیں بھی تلاوت کر جاتا ہوں. لیکن اس بات سے منع کیا گیا 3 دن سے پہلے نہیں قرآن مجید ختم کرنا، 3 دن سے پہلے نہیں قرآن مجید ختم کرنا. ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بہت جلدی اور روزانہ قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کیا، لم یفقہ، گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو 10 پاروں کی ایک دن میں، پھر اگلے دن 10 پاروں کی، یعنی 3 دن سے پہلے نہیں قرآن مجید ختم کرنا. تو کثرت سے اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ایک عالم دین جو لاہور کے، جو آدمی جیسا کام کرتا ہے اسے اسی طرح کی موت آتی ہے. وہ جناب تلاوت کرتے کرتے صحابہ کی عظمت کے بارے میں آیت پڑھتے پڑھتے، لہم مغفرۃ، یہ آیت پڑھتے پڑھتے سورہ حجرات کی آیت انہوں نے پڑھی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ آیت پڑھتے پڑھتے جناب ان کی جان ہنسلیوں سے پرواز کر گئی. کتنے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی جان نکل جاتی ہے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جناب وہ بدکاری کرتے کرتے، گانے سنتے سنتے، گندے کام کرتے کرتے فرشتہ آ کر ان کی جان قبض کرتا ہے. اور جو آدمی جس حالت میں مرے گا اسی حالت کے اندر اسے قبر سے اٹھایا جائے گا. جو تلاوت کرتے کرتے جس کی جان نکلی وہ قبر سے نکلے گا تو تلاوت کرتے کرتے ہی اٹھے گا. اور جو آدمی حج کرتے کرتے فوت ہو گیا، ایک صحابی حج کرنے کے لیے گیا تو فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قبر سے اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک پڑھتا یہ اٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ایسی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا. ایسا نہ ہو کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں تو میرا خاتمہ اس طرح ہو جائے، اچھے کام کرتے کرتے موت آئے. تو میں نے بتایا کہ جو حسد کرنے والا آدمی ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں